تو یاد رکھو پھر خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں کھایا کرو. لوگ آ کے کہتے ہیں ہائے بیچارہ اتنا غموں کا مارا مر گیا لٹک گیا, کتنا اس کو ذہنی ٹارچر کیا ہے. اتنا ذہنی ٹارچر کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ میں برداشت کی طاقت ختم ہو جائے, یہ ناممکن ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ خودکشی کو حلال قرار دیتے. دیکھو اللہ نے کہا کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ, لیکن اللہ نے کہا اگر بھوک سے یہ حالت ہو جائے کہ مرنے لگو بھوکے ہو کے, تو پھر اتنا کھا سکتے ہو جس سے کمر سیدھی ہو جائے. تو اللہ کو پتا تھا بھائی بھوک برداشت کرنا بہت مشکل ہے, بھوک سے مرنا بڑا مشکل ہے, تو اللہ نے حرام کی اجازت دے دی کہ نہیں دے دی؟ لیکن اللہ نے خودکشی کی اجازت نہیں دی. اس کا مطلب انسان پر کبھی کوئی غم ایسا نہیں آتا جس سے خودکشی اس کے لیے حلال ہو جائے. خودکشی کرنے والا اللہ پہ نظر نہیں رکھتا, اپنے پیدا کرنے والے پر نظر نہیں رکھتا, اللہ سے نظر ہٹاتا ہے, مخلوق سے دل لگاتا ہے, مخلوق پہ نظر رکھتا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا تو نے اس سے لو کیوں نہیں لگائی؟ ایسے غم کے موقع پر اس سے اپنی حاجت بیان کرتا, اس کے سامنے روتا, وہ کم از کم تجھے تسلی دے دیتا ضرور. اور آج کل جو خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ ویسے اور زیادہ بری موتیں ہیں. وہ اس لیے بری موتیں ہیں کہ آج کل کی خودکشی زیادہ تر ناکام محبت پہ ہوتی ہے, ناکام محبت. اس لیے یہ جو عشق معاشقے میں جو خودکشی ہوتی ہے یہ بڑی بری موت ہے. دعا کیا کرو اللہ اس گندی موت سے سب کو بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ نہیں پڑھا. اس لیے علماء نے کہا کہ اگر کوئی خودکشی کرے تو قوم کے مقتدا اور رہبر کو یا مسجد کے امام کو چاہیے جنازہ نہ پڑھے, عام لوگ اس کا جنازہ پڑھیں. کسی قاری حافظ کو کھڑا کر دیں, بھائی تم پڑھاؤ. جو علاقے میں کوئی رہبر ہے, روحانی پیشوا ہے, اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے اس کے جنازے کا. اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے. کیونکہ اس نے یہ بھی ناشکری میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ کیا ہے؟ زندگی. اللہ کی اس مخلوق پر جو سب سے بڑا انعام ہے وہ کیا ہے؟ زندگی دی ہے. زندگی ہے تو سب کچھ ہے, زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اس نے اس گفٹ کو واپس کر دیا. کوئی آپ کا دوست بہت قیمتی تحفہ آپ کو لا کے دیتا ہے, بہت قیمتی تحفہ, ہیرے جواہرات سے بنا ہوا کوئی بہت زبردست تحفہ آپ کو لا کے دیتا ہے, اور آپ اس کے منہ پہ واپس کر دیں اس کو مجھے نہیں چاہیے. اس کے دل پہ کیا بیتے گی, اس کے کیا جذبات ہوں گے, وہ کتنی توہین محسوس کرے گا اس میں. اللہ نے ہمیں مخلوق کو جو زندگی دی, اور اس زندگی میں بھی انسان کی جو زندگی ہے وہ سب سے زیادہ سب سے بڑی نعمت ہے. جانور نہیں بنایا, انسان بنایا. آپ نے اس کی وہ زندگی اس کے واپس کر دی ایسے توہین والے طریقے سے. کوئی بجلی سے اپنے آپ کو کرنٹ مار دیا, کوئی ٹرک کے نیچے آ گیا. اللہ کو بڑا غضب آتا ہے. خودکشی کی سزا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سزا تو بعد میں ملے گی. جس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا تو جب اس کو دفنایا جاتا ہے برزخ میں, وہی چیز پیدا کی جاتی ہے جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا, پھر قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو وہ ہلاک کرتا رہے گا. فرمایا جس نے پہاڑ سے گرا کے اپنے آپ کو مارا, یہ بلڈنگ سے گرا کے مارا, تو عالم برزخ میں اس کے لیے بلڈنگ یا پہاڑ بنایا جائے گا اور اسی سے اپنے آپ کو گرا کے مارتا رہے گا. قیامت تک یہی جرم, یہی سزا ملتی رہے گی اس کو. جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلا کے ہلاک کیا, قیامت تک آگ میں پھینکا جائے گا, اس کو جب جلے گا نکالا جائے گا, پھر دوبارہ آگ میں ڈالا جائے گا, یہی سزا ملتی رہے گی اس کو. اور خودکشی کرنے والا کیا سمجھتا ہے کہ میں مرنے کے بعد غم سے نکل جاؤں گا. وہ یہ سمجھتا ہے نا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو بس سارے غم ختم ہو جائیں گے. یہ کافر کا نظریہ ہے, کافر کا. اللہ نے بتایا کہ مرنے کے بعد تم فنا نہیں ہوتے, انسان کی روح زندہ رہتی ہے. خودکشی کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جنازے کی نماز نہ پڑھنا لیکن صحابہ کو پڑھنے دینا. اگر ان کی دعائے مغفرت ان کے لیے نہ ہوتی تو جنازے کی نماز بھی دعائے مغفرت ہے. تو آپ سب فرماتے ہیں ان کو کرو ہی مت کچھ بھی, سرے سے لے جاؤ, دفنا دو ان کو, اس لیے کہ ان کی تو مغفرت نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خودکشی کرنے والے انسان, جس کو تیر مار کے اس نے خودکشی کر لی تھی, آپ کا جنازے کی نماز نہ پڑھنا لیکن صحابہ کو پڑھنے دینا, یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. یاد رکھیے, کی جا سکتی ہے. لیکن آپ کہیں گے جب جہنم ہمیشہ ہمیشہ آگے حدیث میں اللہ نے کہہ دیا میں اس کو جہنم میں آگ میں ڈال دوں گا اٹھا کر, پھر کیا فائدہ دعا کا؟ ٹھیک, دعا کے دو فائدے ہو سکتے ہیں. ایک فائدہ یہ کہ اس کے عذاب کو اللہ ہلکا کر دے,
ایمان والا اگر تھا اور خودکشی کیا تو ہاں، باقی نان مسلم یا جو ایمان والا نہیں تھا اس کے لیے نہیں. ایمان والا تھا اور خودکشی کیا تو ہو سکتا درجات مطلب ہلکے کر دے جہنم کے. ایک دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر توحید پرست تھا، مومن تھا، توحید پرست تھا، گناہ کبیرہ سے بچتا تھا، لیکن کبھی جوش و جذبے میں آ کے خودکشی کر لی تو علماء کی ایک جماعت ہے، ان کا ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے 2 گناہوں کو چھوڑ کر باقی سب کو معاف کریں گا. پہلا مشرک، دوسرا کافر. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کہیں گا جہنم سے کیا کوئی ہے جس کو نکالنا ہے باہر باقی؟ کیا کوئی ہے جس کو نکالنا ہے باقی؟ تو جہنم کہیں گے نہیں، ابھی اور چاہیے. مطلب جہنم اپیل کریں گے اللہ اور لوگوں کو ڈالو تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس کے اندر رکھ دیں گا. تو جہنم کہیں گے میں پناہ مانگتی ہوں، اب کوئی نہیں ہے میرے اندر بھی کوئی بچا نہیں اور مجھے چاہیے بھی نہیں، کیونکہ جہنم ڈیمانڈ کریں گے اور کی جگہ اس میں بہت ہوں گی. اور اللہ کہیں گے کوئی ہے کہ باقی جو اب نکلنے کے لیے باقی ہے؟ تو جہنم کہیں گے نہیں اور دو، نکالنا نہیں اور دیجیے. اللہ قدم ڈالیں گا، وہ خاموش بیٹھ جائیں گی اور اللہ سے پناہ مانگیں گی. اور اس کے بعد جہنم کہیں گی جواب میں، چونکہ اللہ کہیں گے نا کہ کوئی ہے باقی بھیج دو ان کو، تو جہنم کہیں گے اللہ مجھ میں صرف مشرک اور کافر باقی ہے، باقی سب چلے گئے. مجھ میں صرف وہ لوگ جو کفر اور شرک پر مرے وہی ہے، باقی سب چلے گئے. تو یہ علماء کی جماعت اس دلیل سے، اس حدیث سے، ایک حدیث تو وہ ہے کہ صرف 2 لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور ایک یہ ہے دلیل پکڑتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں اگر توحید پرست تھے اور گناہ کبیرہ سے بچتے تھے تو ایک لمبے عرصے تک، عبدن کا لفظ، عبدن مخلدن، عبدن بہت 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 لمبے عرصے تک وہ کہتے ہیں. یہ لفظ کا معنی مخلدن جو بار بار آنا، خالدن، عبدن فیہا، کہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وہ کہتے ہیں اس کا معنی بہت لمبا عرصہ، لیکن انشاءاللہ ہمیشہ نہیں. وہ یہ کہتے ہیں. لیکن یہ دلیل نہیں بننا چاہیے کسی کے لیے خودکشی کرنے کی. سمجھا؟ اس کا ایک پریکٹیکل میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ میں ایک ریلوے اسٹیشن گیا، اورنگ آباد کے ریلوے اسٹیشن پر. وہاں ایک شخص آیا اور مجھ سے کہا کیا خودکشی کرنے والے کی کبھی معافی ہے، مغفرت ہے؟ تو میں نے اس سے کہا نہیں ہے. کیا کہا میں نے اس سے؟ بالکل نہیں ہے. تو کہا تم کتنے بڑے جھوٹے ہو، تم نے خود ایک بار لیکچر میں کہا تھا، 3 کیمروں سے ریکارڈنگ ہوئی تھی، تم نے کہا تھا ایک علماء کی جماعت کا قول ہے کہ خودکشی کرنے والا انشاءاللہ معاف ہو جائیں گا. تو میں نے اس سے کہا علماء کا قول ہے، اللہ نہ مانے تو اللہ پہ زبردستی تھوڑی عالموں کی. علماء کا قول ہے، اللہ نہ مانے تو اللہ پہ زبردستی نہیں کہ عالموں کا قول تھا. لیکن جو بات واضح حدیث سے اور قرآن سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ہمیشہ رہیں گا. تو کہا نہیں تم جھوٹے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے ڈسکشن کریں گے، باہر چلو. تو کہا نہیں باہر تو نہیں جانا، میری ٹرین آنے والی ہے. تو میں نے کہا کل پھر آ جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ کل پھر آ جائیں گی وہ ٹرین. اب میرے ساتھ ہمارے ڈرائیور تھے اور وہ بھاپ رہے تھے کہ میں کیوں اس کو اتنا ہاتھوں ہاتھ لے رہا ہوں، اس کو چڑھا رہا ہوں. چونکہ میرے ذہن میں یہ بات بالکل تھی. ایک شخص اگر ریلوے اسٹیشن میں مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے کہیں نہ کہیں شک تھا یہ کوئی ارادے سے آیا ہے. میں نے کہا چلو باہر ڈسکس کرتے ہیں. تو کہا نہیں ابھی یہاں بات. میں نے کہا سیڑھیوں پہ چڑھ کے بات کریں گے. سیڑھیوں تک میں نے لایا، پھر اس کو میں نے کاؤنسلنگ کی. حالانکہ گھر کے لیڈیز تھی میرے گاڑی میں، پھر میں اسی کاؤنسلنگ کرتا رہا، کھڑ رہا. بہت دیر بات ہوئی. پھر میں نے اس کو لایا، پھر لا کے ڈرائیور کو اشارہ کیا. ڈرائیور نے دیکھ کے سمجھ گیا. میں نے اشارہ کیا کہ ان کو کال کر دو. اس نے محلے میں کال کیا، وہاں کال کیا، بولے ایک ایسا آدمی ہے فیض بھائی کے ساتھ. وہ سمجھ گیا ہاں ایک آدمی ہمارے پاس تھوڑا سا اس کی ایسی حرکتیں رہتی ہے. وہ فوراً دوڑ کر آئے. پھر اس کو جیسے اس نے دیکھا اس کے آرے وہ بھاگنے لگا. پھر ہم نے اس کو پکڑا اور اس کو ان کے ساتھ دیا. کہا یہ پہلے بھی ایسے اٹیمپٹس کر چکا، چونکہ اس کا بیچارے کا دیوالیہ نکل گیا، دنیا میں سارا مال دولت لٹ گیا، اس کی بیوی نے بھی اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، میں نے اس کی بہت کاؤنسلنگ کی، سمجھایا کہ علماء کا قول ہے تو میری کوئی دلیل کو پکڑنا لے گی. بھائی فیض بھائی نے بولے لہٰذا سلوشن تو ہے کبھی نہ کبھی معافی. علماء کی ایک جماعت کا یہ قول ہے، انہوں نے یہ سمجھا اس حدیث سے. لیکن حدیث میں جو لفظ ہے ہمیشہ کے، سمجھ گیا؟ حدیث میں جو لفظ ہے ہمیشہ کے. تو میں کہوں گا رسک نہیں لینا چاہیے. لیکن ایک قول ہے کہ تو مغفرت کا سوال اس لیے کہہ رہا ہوں، چانسز ہے، لہٰذا چانسز جب ہے تو دعا کرنی چاہیے اور اللہ ان پر رحم کرے. وہ صاحب جو مجھے ملے تھے، 1 مہینہ بعد اخبار میں خبر آئی اسی ٹرین کے نیچے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہی ہو، لیکن مجھے شک ہے کہ انہوں نے خودکشی کی تھی، چونکہ وہی ٹرین اسی وقت انہوں مرے تھے جا کے 1 مہینہ بعد لے کے. اسی وقت ایک ٹرین آتی تھی جس میں مجھے جب ملے تھے، جب بول رہے تھے خبر ہے 1 مہینہ بعد، میں نے اخبار میں فوٹو دیکھی کہ یہ شخص ٹرین کے نیچے ایکسیڈنٹ میں مر گیا. لیکن
خیر میں تو گمان کرتا ہوں اللہ سے کہ وہ ایکسیڈنٹ میں ہی مرے ہو، اللہ ان کی مغفرت کرے، بٹ مطلب جو سامنے حالت ہے وہ یہ کہ وہ مجھے ملے تھے اسی ٹرین کے لیے، مرنے ہی جا رہے تھے، میں نے وہاں سے لایا، اور تو میں نے اس لیے کہا خودکشی کرنے کا جو انسان کہے کبھی بھی اس کو سیریس لینا، ہلکا نہیں سمجھنا، چاہے کیسا بھی انسان۔ تو لہٰذا میں نے جو یہ بات کہی کہ اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی شخص اس کو دلیل نہ بنائے کہ خودکشی کرنے کی اجازت ہے۔ یہ علماء کا ایک قول ہے، اور اللہ پھر کوئی جبر نہیں ہوگا ان علماء کا کہ اللہ ہم نے بولے تھے ان لوگوں کو، یہ جو بات حدیث میں وہ یہی ہے، ہمیشہ چلیں گا، لہٰذا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ سوال تھا کیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، تو میں کہوں ہاں کی جا سکتی، خود نماز جنازہ کا پڑھنا، اور اس کے بعد علماء کا ایک قول کے چانسز ہے، لہٰذا دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ معاف کر دے اس کو، اس پر رحم کرے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔